تاجدار آمنہ دے لال نبیاں دے سلطان نے فرمایا بلال جانا گھر تو فرمایا 5 دینار لے کے آ 5 درہم لے کے آ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمایا چل دے گئے نے گھر تو 5 دینار پکڑے نے آ کے اس بڑی مئی دا تیل خریدیا 5 دینار دا بوتل دے اندر پایا حضرت بلال حبشی نے فرمایا تیل او دے ہاتھ دے اندر تھمایا پکڑایا فرمایا مئی تیل پکڑ دیے پھر بھی زارو قطار پیروں دیے اللہ دے نبی نے فرمایا ماں تیل مل گیا پر رون دی کیوں ہے وجہ سمجھ نہیں آئی فرمایا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے سونے من مونے رو دی اس وجہ تو کافی دیر ہو گئی ہے کافی وقت گزر گیا ہے جدو واپس جاواں گی میری مالکن یہودیہ فرمایا بڑی سخت بڑی ظالم ہے میں نو درے دے نال مارے گی اس وجہ تو پریشان میرا کی بنے گا فرمایا مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نبیاں دے سلطان نے فرمایا ماں پریشان نہ ہو آج تیرے نال اللہ دا نبی جاوے گا تیری سفارش فرما کے آئے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صدا نباغی اے بلبل بولے صدا نباغ بہاراں صدا نما پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں قابل عزت واجب الاحترام
میرے نہایت ہی عزیز برگو ساتھیو، اللہ جل شانہ و عز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہر بار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کل رب لم یزل نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی کے حالت میں ہوں یا تنگی کے عالم کے اندر ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اس بندے کے اوپر اللہ امتحان بھی نازل فرما لیتا ہے۔ تو فرمایا وہ میرے بندے اگر خوشحالی کے اندر ہیں یا تنگ دستی کے اندر ہیں، وہ میری راہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور فرمایا لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ ان بندوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے، بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ اب یہ قرآن ہے، کسی محدث کی بات نہیں ہے، کسی مفسر کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن ہے۔ نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے، جو بندہ بھی اللہ کی راہ کے اوپر خرچ کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کے ساتھ فرمایا ہر لمحے کے اندر، چاہے خوشی کا وقت ہو یا فرمایا غمی کا وقت ہو، عزیز و اقارب کے ساتھ فرمایا منسلک رہنا، نہ کہ ان سے جدا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں کے اوپر یہ انعام ہے، فضل ہے اور کرم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم کے ساتھ کرم کے ساتھ پیش آنا، یعنی ان کے جو تقاضے ہیں دنیا کے اندر، فرمایا ان کو اگنور نہیں کر دینا، پیچھے نہیں ہٹا دینا، بلکہ فرمایا مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ فرمایا جو بندہ مخلوق خدا کے ساتھ پیار فرماتا ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے اللہ اس کے اوپر رحم فرما دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی شان ہے، اور یہ مسلم کے اندر روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ مدینہ کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں میں سے جو بندہ بھی میری امت کے جو کمزور لوگ ہیں، فرمایا غربا ہیں، یتما ہیں، مساکین ہیں، فرمایا ان کے ساتھ محبت کا ناطہ، مودت کا ناطہ جوڑے رکھتا ہے، غربت کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹ جاتا، فرمایا ایسے بندے کے اوپر اللہ اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ بڑی شان ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے غریب بندے جو ہیں اس دنیا کے اندر، میرے نبی مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کے وہ کمزور امتی، فرمایا جن کو دیکھ کر آج تو معاشرے کے اندر دیکھیں، ایک بندہ بڑا پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے، وہ غریب پھٹے ہوئے کپڑے والوں کو ساتھ نہیں لگنے دیتا، دور دور رکھتا ہے، لیکن نہیں، میرے نبی نے یہ منظر کشی کر کے نہیں بتائی، بلکہ فرمایا پکا مومن وہ ہوگا اور میری شریعت کے اوپر چلنے والا وہ ہوگا جو غریب کو سینے سے لگا لے گا۔ اللہ کی قسم، ادھر سے وہ امیر، وہ صاحبزادہ، وہ جگیردار جس وقت ایک غریب کو سینے سے لگائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔
یہ ایک غلط سبق دیا جاتا ہے نا لوگوں کو، اللہ معافی دے، کہ ایک بندے ایک غربت غریبی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں غربت کا ہونا یہ ایک بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ کوئی بندہ غریب ہے، اگر مسکین ہے، یتیم ہے، اور میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہر بندہ اگنور کر کے چلا جاتا ہے، پر میں درگزر کر دیتے ہیں، یتیم ہے پر میں وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، چہرے تکتا رہتا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کو یتیم کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پر میں وہ بچہ جس کے سر کے اوپر نہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا سایہ ہے، پر میں جس وقت دنیا والے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، جس وقت بھی وہ رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس یتیم مسکین کی دعا ڈائریکٹ رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ ان کا خیال فرماتا ہے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرما دیتا ہے، اور یہ قرآن ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ ان بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرمایا رحمت اللہ علیہ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا رات کو خواب کے عالم کے اندر فرشتے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا فرشتے نے ایک رجسٹر اٹھایا ہوا ہے، اس کے اوپر فرمایا لکھ رہا ہے لوگوں کی نیکیاں برائیاں۔ فرمایا میں نے کہا آج کے دن کے اندر میرا نام کس جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ فرمایا فرشتے نے کہا آج اس رجسٹر کے اندر تیرا نام بالکل نیچے والی لسٹ کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ فرمایا جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے واللہ یحب المحسنین، جن کو اللہ محبوب فرماتا ہے، فرمایا اس لسٹ کے اندر تیرا نام نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ چلا گیا، میری آنکھ کھل گئی، 4 دن گزرے لگاتار، 4 دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہا، فرمایا جو غربات تھے، یتامہ، مساکین تھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرتا رہا۔ 4تھے دن جس وقت میں سویا، فرمایا خواب کے عالم کے اندر وہی فرشتہ آ گیا، میں نے پوچھا اب بتانا کون سا رجسٹر اٹھایا ہوا ہے، کس کس کے نام لکھ رہا ہے، اور میرا نام بھی کہیں تجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ فرمایا فرشتے نے کہا ہاں ہاں ابراہیم بن آدم، آج تیرا نام فرمایا رجسٹر کی جو اوپر والی لسٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے فرمایا تو نے 4 دن کے اندر اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کیا، خدمت کی، اس وجہ سے فرمایا اللہ نے فرمایا اے فرشتیا اس کا نام نچلی لسٹ سے اٹھا کر اوپر کی لسٹ کے اوپر لکھ دے، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے جو مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ زمین سے اٹھا کر عرش کے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ میں تاکہ ان کو پتہ چل جائے مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنے کا اللہ صلہ کیا عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائی جہاں روزے، نماز، زکوٰۃ سب کچھ پیچھے رہ جاتی ہے، ایک واحد کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنا۔ فرمایا یہ کام سارے عمل ایک طرف رہ جاتے ہیں، ایک ہی کام بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی پیار کر کے دیکھو نا ان غریبوں کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ، اللہ کی قسم اللہ بگڑی بنا دے گا۔ مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، فرمایا ان سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی یہ بھی روایت کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آئے گھر سے، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا جلدی کرو، سلیمان اور حضرت بلال کو فرمایا یہ پہلے جس وقت ہم حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے یہ مزاج حضور کا نہیں ہوتا تھا، اس دن کوئی عجب ہی حضور کا مزاج تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی کرو ایک کام کی طرف جانا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا یہاں یوسف سالی لکھتے ہیں، صاحب سبل الہدی والرشاد والے نے لکھا ہے، حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ چل پڑے، ابھی یہ تازہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کے اندر آئے ہوئے تھے، فرمایا مدینے کی گلیوں کے اندر نکلے، ایک گلی چھوڑ کر جب ہم دوسری گلی کے اندر گئے، اللہ کے نبی مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی
نظر اٹھی، فرمایا ایک پھٹے پرانے کپڑوں والی ایک بوڑھی کھڑی ہے ایک گلی کے کونے کے اوپر نکر کے اوپر، فرمایا زاروں قطار رو رہی ہے۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی نظر اٹھی، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جانا اس مائی سے پتہ کر کیا کیوں رو رہی ہے، زاروں قطار کیا وجہ ہے، معاملہ پوچھ کے آنا۔ میرے بھائی بڑا مشکل معاملہ ہے، اگر خان صاحب ہو، چودھری صاحب ہو، ایم پی اے ہو، ایم این ہو، فرمایا اگر کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، پوچھنا تو دور کی بات ہے، اگر نظر پڑ بھی جائے اگنور کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، لیکن یہ فرمایا خاتم النبیین کی شان ہے، رحمت للعالمین کی شان ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے بعد جس کو مرتبہ عطا فرمایا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات کی عطا فرمایا۔ اور میں اتنی شانوں والا نبی، پر میں رک گئے، میں بلال جا کے پوچھ کے آنا مئی کو کیا مسئلہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ قریب گئے، جا کر پوچھا اماں کیا معاملہ ہے، روڈ کے اوپر کھڑی ہو کر گلی کے اندر کھڑی ہو کر کیوں رو رہی ہے زاروں قطار۔ فرمایا ماں کہتی ہے بیٹا اگر پوچھ بھی لیا سن، فرمایا میری ایک مالکن یہودیہ ہے، فرمایا میں اس کی ملازمہ ہوں، کام کرتی ہوں، 5 دینار دیے ہیں اس نے، فرمایا یہ 5 دینار لے جا دکان سے تیل خرید کے لے آ۔ فرمایا میں تیل خریدنے کے لیے آئی، ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہوں، بوتل پکڑی ہوئی تھی ہاتھ کے اندر، فرمایا چل رہی تھی راستے کے اندر میرا پاؤں ٹیڑھا ہوا، میں گری، فرمایا تیل زمین کے اوپر گر گیا، وہ جو تیل تھا وہ زمین نے چوس لیا، پی لیا، اب میں رو رہی ہوں، جب واپس جاؤں گی میری مالکن بڑی سخت ہے، ہر بندے کو پتہ ہے علاقے کے اندر وہ درہ اٹھائے گی، میری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی، اس وجہ سے پریشان ہوں، زاروں قطار رو رہی ہوں۔ اور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ واپس آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ معاملہ اس طرح ہے، اس کا تیل زمین کے اوپر گر گیا ہے، یہ مائی رو رہی ہے۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا ماں کو روک دے، بلال جانا گھر سے 5 دینار لے کر آ، آج اللہ کا نبی اس وقت تک یہاں سے نہیں جائے گا جس وقت تک اس مائی کا رونا بند نہیں ہو جاتا۔ آئے اگر آپ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا فرمائے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نبیاں دے سلطان نے فرمایا بلال جانا گھر تو، فرمایا 5 دینار لے کے آ، 5 درہم لے کے آ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمایا چل دے گئے نے گھر تو 5 دینار پکڑے نے، آ کے اس بڑی مئی دا تیل خریدیا 5 دینار دا، بوتل دے اندر پایا۔ حضرت بلال حبشی نے فرمایا تیل او دے ہاتھ دے اندر تھمایا، پکڑایا، فرمایا مئی تیل پکڑ دیے، پھر بھی زاروں قطار پیروں دیے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ماں تیل مل گئے پر رون دی کیوں ہے، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے سونے من مونے رو دی اس وجہ تو کافی دیر ہو گئی ہے، کافی وقت گزر گیا ہے، جدو واپس جاواں گی میری مالکن یہودیہ فرمایا بڑی سخت ہے، بڑی ظالم ہے، میں نو درے دے نال مارے گی، اس وجہ تو پریشان میرا کی بنے گا۔ فرمایا مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نبیاں دے سلطان نے فرمایا ماں پریشان نہ ہو، آج تیرے نال اللہ دا نبی جاوے گا، تیری سفارش فرما کے آئے گا۔ فرمایا آج اللہ دا نبی جاوے گا، تیری سفارش فرما کے آوے گا۔ فرمایا لکھ دینے صحابہ کرام حضرت سلیمان فارسی پیچھے پیچھے، بلال پیچھے پیچھے، اللہ دے نبی ہوتے تو بعد فرمایا او بڑی ماں آگے آگے پہ چل دیے اللہ دا نبی، فرمایا شرم و حیا دا پہ کر رسول پیچھے پیا چل دے، بڑی ماں آگے چل دی پہ، فرمایا دروازے تے جدوں پہنچے نا اللہ دا نبی دسک دکھئے دکل باب اندروں، فرمایا او یہودیہ جڑی بڑی ظالم ہے، بڑے تکبر دے اندر ہے، بڑے غرور دے اندر ہے، دروازہ کھولیا غصے دے نال آگ بگولا ہو کے جدوں باہر نکلیے نا، فرمایا نظر پئیے چہرہ مصطفیٰ دے تے آئے ہے، فرمایا جدوں
वद्दुहा दा चेहरा देखिया ना मई ने टिकटिकी लगा के अल्लाह दे नबी दे चेहरे नूं पई देख दिए। फिर मैं नजर उठा दिए, कदे उत्ते देख दिए, कदे कल्ले देख दिए। नबियां दे सुल्तान मदीने दे ताजदार आमना दे लाल ने फरमाया बीबी जरा नजर उठाना है, देखना तेरी लौंडी है, तेरी मुलाजमा है। अर्ज कर दिए जी हाँ सोने मेरी मालकिन है। फिर मैं मेरी मुलाजमा है, मेरी नुकरानी है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया बीबी नू कुछ ना कमी, तेरे दरवाजे ते अल्लाह दा नबी चल के आया है। अल्लाह दा नबी सिफारिशां पिया फरमा दे, ए बड़ी डाढ़ी लाचार है, बड़ी डाढ़ी बीमार है, गरीब है। पर मैं गरीब दा जुर्म कोई नहीं होंदा, पर चक्की दे अंदर पिस जांदा है। माशरे दे अंदर अगर तू नजर मार के देखना, तेनू जिथे नजर आवेगा गरीब और यतीम रोंदा नजर आवेगा। फिर मैं हाँ हाँ जदों मदीने दे ताजदार आमना दे लाल ने सिफारिश फरमाई है, फिर मैं यहूदिया कहंदी है सोने मैं कुछ नहीं कहंदी। मदीने दे ताजदार आमना दे लाल ने चंद कदम उठाए ने ना, फिर मैं हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे ने उस यहूदिया ने हजरत बिलाल दे बाजू तो पकड़िया और हाथ जोड़ के अर्ज कर दिए सोने दसना सोने चेहरे वाला कौन है। पर मैं जरा दसना है सोने चेहरे वाला कौन है। वद्दुहा दे चेहरे वाला, ताहा दे ताज वाला, यासीन दे चेहरे वाला, सोने महताब रुख वाला कौन है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाते ने मई तू नहीं जानदी कौन है। फरमाया अल्लाह दा नबी है जिहदा नाम मुहम्मद मुस्तफा है। फरमाया अल्लाह दा नबी है जिहदा नाम मुहम्मद मुस्तफा है, जिहदी नबूवत दे डंके मक्के दे अंदर भी वजदे पए ने, वो हुण हिजरत करके मदीने दे अंदर तशरीफ फरमा हुए ने। फरमाया अल्लाह दा नबी है। फरमाया यहूदिया हजरत बिलाल हबशी दे बाजू तो पकड़ के हाथ तो पकड़ के कहंदी है सोहणिया जरा जाना करम फरमाना, बड़े मुकद्दर जागे ने, बड़े नसीब जागे ने, ना खर्चा होया। फरमाया ना बुलावन दी जरूरत पई है। फरमाया मेरे मुकद्दर जागे ने, अल्लाह दा नबी तशरीफ लेके आ गया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह पर मैं मेरे तो मुकद्दर जाग गए, मेरे नसीब जाग गए कि अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर तशरीफ लेकर आ गए। और है फरमाया अब इस तरह कर, हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज कर, फरमाया अब आए भी हैं तो करम फरमा के जाएं, रहम फरमा के जाएं, मुझे कलमा पढ़ा के जाएं। फरमाया अगर आ भी गए किस्मत से मुकद्दर के साथ, ये यहूदी औरत है और यहाँ लिखा है। फरमाया सहाबाए किराम फरमाते हैं अल्लाह के नबी जिस वक्त उस लौंडी उस मुलाजमा को पहुंचाने के लिए गए, पर मैं उस यहूदिया से बात की तो अल्लाह के नबी ने इजाजत मांगी। उस गरीब ने बूढ़ी से कहा, फरमाया अगर इजाजत दो तो अल्लाह का नबी चला जाए, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं वापस लौट जाऊं। मेरे भाई इसे कहते हैं रहमतल लिल आलमीन, और इसे कहते हैं मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत करना, प्यार करना, इस चीज का नाम है। अल्लाह के नबी एक मुलाजमा फटे पुराने कपड़ों वाली है, उनसे पूछ रहे हैं, फरमाया अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं, अगर तुम्हारी इजाजत हो। फरमाया हाँ। आज अगर कोई बंदा, अगर अल्लाह ने किसी को रूज दे भी दिया है, अगर कोई ऐसे जो है थानेदार है, अगर खान साहब के पास फोन करेगा, फरमाया तुम्हारे खिलाफ FIR है, आपका क्या मशवरा है। अगर गरीब कोई हाथ के अंदर चढ़ गया, दबोच के अंदर थाने के अंदर ले जाएगा, और फरमाया पैसे भी बटोर लेंगे, जलील भी अलहदा करेंगे, रुसवा भी अलहदा करेंगे, लेकिन ना मेरे भाई अल्लाह के नबी ने जो मंजर कशी करके बताई है, फरमाया फटे कपड़ों वाली हो या पुराने कपड़ों वाली हो, अल्लाह की कसम यहाँ धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर मखलूक खुदा के साथ तू प्यार कर, अर्श के ऊपर खुदा भी राजी, मुस्तफा भी राजी।
فرمایا یہاں پیار کرنا تو سیکھنا، دنیا کے اندر فرمایا ان کے اوپر دست شفقت رکھ تو سی، اللہ کی قسم اللہ کا محبوب راضی ہو جائے گا اور خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اور یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا جس وقت محشر کا دن لگے گا ایک بندہ رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا بتانا بندیا میں بھوکا تھا تو اس سے مانگنے کے لیے روٹی آیا تھا، تو نے روٹی نہیں دی، فرمایا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا تو نے مجھے عیادت کے لیے نہیں آیا، فرمایا بندہ عرض کرے گا مولا واللہ خیر الرازقین، تو رزق دینے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، مالک تو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، پہننے سے پاک ہے، تجھے کس طرح ضرورت پڑ گئی کپڑوں کی، کھانے کی، پینے کی؟ فرمایا اللہ فرمائے گا میرا ایک بندہ تھا بڑا غریب تھا، بڑا لاچار تھا، بڑا مسکین تھا، اگر چل کے آگیا تیری بارگاہ کے اندر تو نے فرمایا درگزر کر دیا، اس کو پیچھے ٹھکرا کے بھیج دیا، فرمایا آپ پتہ کیا چلا یہاں سے؟ فرمایا گویا کہ جو اللہ کی مخلوق کو کھلاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو کھلاتا ہے، فرمایا جو اللہ کی مخلوق کو کپڑے پہناتا ہے گویا کہ اللہ کو اللہ پہننے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، لیکن مقصد یہ ہے اللہ کی قسم جس وقت زمین کے اوپر دھرتی کے اوپر تو اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم فرماتا ہے، ان کے اوپر شفقت کا دست مبارک رکھتا ہے، خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی اور بنی اسرائیل کا بندہ ہے۔ میرے بھائی توجہ کریں، فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر شکوہ کرتا ہے، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، فَأَوْحَى اللَّهُ مُوسَىٰ إِلَىٰ تَعَالَىٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، وہ گلہ کیا کرتا ہے، شکوہ کیا کرتا ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایک دن کے اندر خیال آیا، صرف خیال آیا کہ کہیں اللہ پہاڑ نہ بناتا تو بندے راستے سیدھے ہوتے، بندے چلے جاتے آگے، کسی کو دقت نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی، فرمایا ادھر ادھر گھوم کر بندے عبادت کرنے آتے ہیں، سیدھا راستہ ہوتا، بندے ڈائریکٹ عبادت گاہ کے اندر آ جاتے، فرمایا یہ دل کے اندر خیال آیا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم وہ بندہ اللہ کا برگزیدہ تھا، نیک تھا، اللہ کا ولی تھا، لیکن میں رب اس سے ناراض ہو گیا ہوں، فرمایا میری تخلیق کے اوپر اس نے شکوہ کیا، جا اس کو میرا پیغام دے دے، فرمایا نیک بندوں کی لسٹ سے تیرا نام نکال کر نافرمانوں کے اندر لکھ دیا۔ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر آئے، اس بندے کے پاس آ کر اللہ کا پیغام دیا، فرمایا اللہ اسی طرح فرماتا ہے، فرمایا بندے کو جس وقت یہ پیغام ملا اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور سجدے کے اندر سر جھکایا، اللہ کے کلیم نے فرمایا بڑا عجیب بندہ ہے، میں نے تجھے کہا اللہ نے تیرا نام نیکوں کی لسٹ سے نکال کر نافرمانوں کے اندر لکھ لیا ہے، تو شکر پڑھتا ہے، سجدے کے اندر جاتا ہے، اور وہ بندہ کیا کہتا ہے، فرمایا میں اس بات کے اوپر خوش ہو رہا ہوں میری اوقات کہاں، وہ مالک کہاں، اس کی زبان کے اوپر میرا نام تو آ گیا ہے نا، فرمایا اللہ نے میرا نام تو لے لیا ہے نا، فرمایا اور کوئی بات نہیں ہے، فرمایا اگر میں کوئی پیغام دوں کلیم اللہ کی بارگاہ کے اندر لے جاؤ گے؟ اللہ کی کلیم نے فرمایا ہاں تو پیغام دے، تیرا پیغام رب کی بارگاہ کے اندر پہنچا دوں گا، فرمایا اللہ کے کلیم کو وہ بندہ عرض کرتا ہے حضور آپ چلے جائیں رب کی بارگاہ کے اندر، یہ میرا چھوٹا سا پیغام پہنچا دیں کہ تیرا بندہ عرض کرتا ہے مجھے تیری مخلوق کے ساتھ پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، اگر تو نے میرا نام اس رجسٹر سے اٹھا کر نافرمانوں کے اندر لکھ ہی لیا ہے نا، اور میرا جسم اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم کے اندر میں آ جاؤں تاکہ تیرا اور کوئی بندہ جہنم کے اندر نہ جائے، پر میں ابھی کلیم اسی جگہ کے اوپر رکے ہوئے تھے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ نے پھر وحی نازل فرمائی، اور میں میرے کلیم میرے بندے کو کہہ دے یہ تیری ادا رب کو بڑی پسند آئی ہے کیونکہ تجھے مخلوق خدا کے ساتھ پیار اتنا ہے، فرمایا جا تیرا نام بھی ولایت کے اندر لکھ دیا ہے، جب مر کر پہنچے گا معاشر کے دن فرمایا تجھے یہ مقام عطا فرمایا جس کی تو شفاعت کرے گا اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے۔
میں کہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ اس کو پیار اتنا ہے، اب نافرمانی کرنے والا بندہ میرے بھائی جہاں روزہ نہیں چلے گا، زکوٰۃ نہیں، دیکھیں نا ذرا تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا خیال کرنے لگ جائیں۔ اللہ کی قسم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دانے شبینہ کے لیے ترستے ہیں، بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں خدا کی قسم ایک گھر کے اندر بیٹھی ہیں لیکن رشتہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ غربت کی وجہ سے دو لوگ اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، دو لوگ اللہ کی قسم جس نے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نمائش کرنے والے ہیں، جن کو فرمایا اللہ نے دولت دی ہے، عزت دی ہے، فرمایا وہ اتنی نمائش کرتے ہیں، اتنی نمائش کرتے ہیں کہ غریب کا ان لوگوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ایک غریب بندے کی بچی گھر کے اندر نوجوان ہو کر بیٹھی ہے لیکن وہ غریب اللہ کی قسم ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے، اور دوسرا بندہ نمائش والا وہ ہے جو بڑا ذمہ دار ہے، بڑا جگیردار ہے، بڑا سرمایہ دار ہے۔ اس کی بچی کا جہیز اتنا ہے کہ جب غریب کی بچی جہیز دیکھنے کے لیے آتی ہے واپس جا کر اپنے باپ کو شکایت لگاتی ہے، میں بابا اس کا جہیز میں دیکھ کر آئی ہوں، ایک ایک سوٹ 5 لاکھ کا وہ خرید رہا ہے، وہ نمائش کرنے والا ہے۔ جب وہ غریب بچی اللہ کی قسم باپ کو جا کر بتاتی ہے، باپ کا گلا وہیں دب جاتا ہے اور باپ چاہتا ہے مالک کہیں مجھے موت دے دے۔ وہ باپ جو عید کے دن بھی اپنی بیٹی کو 500 کا سوٹ نہ خرید کر دے سکا، فرمایا وہ بچی کا جہیز کس طرح پورا کرے؟ اور دوسرے بندے فرمایا بہروبیہ ہے، لوگوں نے بھی معاشرے کو بگاڑا ہوا ہے۔ سن مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی بارگاہ کے اندر ایک یتیم بچہ چل کر آیا۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہے، بچہ آیا چھوٹی عمر کا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بیوہ ہے، ایک چھوٹی میری بہن ہے یا میں ہوں، 3 دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جا ساری ازواج مطہرات سے پتہ کر کیا جو کچھ بھی ہے گھر کھانے کے لیے فرمایا وہ سب کا سب اٹھا کر دے دیں۔ حضرت بلال گئے، ذرا سنیں اللہ کی قسم 1000 قسم کے کھانے کھانے والا امتی آج ناشکر ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال گئے، فرمایا پورے گھر سے 21 کھجوریں ملی، اس کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ فرمایا گئے حضرت بلال حبشی 21 کھجوریں ملی۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے ڈائریکٹ اس بچے کو کھجوریں نہیں پکڑائی بلکہ فرمایا اپنے ہاتھ مبارک کے اوپر رکھی۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے ان کھجوروں کو الگ الگ کیا، 7 ایک طرف، 7 ایک طرف، 7 ایک طرف۔ فرمایا بچہ اس کو لے جا، فرمایا 7 تیرے لیے، 7 تیری بہن لیے، 7 تیری ماں کے لیے، فرمایا اسی کے اوپر صبح بھی کھاؤ شام کو بھی کھاؤ، ایک کھجور صبح ایک شام کو، فرمایا فاقے کے ساتھ گزارو۔ میں نبی ہو کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تمہیں سرخرو فرما دے گا۔ اور فرمایا ابھی یہ بچہ کھڑا ہوا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اس یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا آپ نے ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ ادھر میری بارگاہ کے اندر آ۔ حضرت معاذ بن جبل واپس لوٹے، حضور کی بارگاہ کے اندر آئے۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا معاذ یہ کون سی چیز ہے جو تجھے اٹھا کر وہاں تک لے گئی؟ تو نے یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے دل کے اندر، فرمایا سینے کے اندر اللہ نے رحمت والا دل رکھا ہے، اس وجہ سے مجھے ترس آیا، درد ہوا کہ یتیم بچہ ہے، سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، میں نے اٹھ کر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر سن، تو نے ہاتھ رکھا ہے نا اس کے سر کے اوپر، جتنے بھی تیرے ہاتھ کے نیچے بال آئے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے اتنے تیرے گناہ معاف فرما دیے، اتنے تیرے درجات بلند فرما دیے۔ اللہ نے جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئے اتنی اللہ نے تجھے نیکیاں عطا فرما دی۔ میں اللہ کے نبی نے یہ منظر کشی کر کے بتائی ہے۔ فرمایا کفل نامی شخص ہے، کفل نامی بڑا بدکار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا ہی گناہگار تھا۔ علماء نے لکھا ہے فرمایا وہ بدکاری اتنی کرتا تھا کہ غریب لوگوں کی بچیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک بچی آئی تو جس وقت کفل کی نظر اٹھی نا، ذرا سنیں میری اللہ کی قسم توجہ کریں اس بات کی طرف، جو بندہ معاشرے کے اندر اس طرح کی برائی پھیلاتا ہے یہ بات
بات سن لے، اللہ کی قسم مخلوق خدا کے اوپر آج تو رحم کرنا شروع ہو جا، فرمایا اللہ کی قسم اللہ راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ فرمایا بچی آئی روتی روتی آئی کفل کے پاس، فرمایا کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہے، وجہ کیا ہے، بات تیری سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا وجہ اس نے بتائی، فرمایا کہ مجھے شوق نہیں ہے لیکن میں غریب ایک باپ کی بیٹی ہوں، ہمارے گھر کے اندر کھانا موجود نہیں ہے، فرمایا تیری پاس اگر مجھے لے آئی ہے تم فرمایا غربت کھینچ کے لے آئی ہے پہنچی ہوں اسی وجہ سے، فرمایا تو اتنا بڑا دجال ہے، اتنا بڑا بغیرت ہے کہ دانے شبینہ کے لیے دنیا ترس رہی ہے، تجھے خیال نہیں آتا اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح زیادتیاں کرتا ہے۔ فرمایا چاند جملے اس بچی نے بولے، اس کفل کے دل کے اندر خدا کا خوف آ گیا، فرمایا وہ اٹھا اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہتا ہے کہ میں بڑا، یہ کتاب کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں صاحب سبل الہدایہ والرشاد والے نے، فرمایا سر کے اوپر ہاتھ رکھا، کہتا ہے میں بڑا خبیث اور کتا قسم کے انسان ہوں، فرمایا جا آج سے تو میری بہن ہے، میری ماں کی طرح ہے، جا تو چلی جا، لیکن جب جانا نا میرے لیے ہاتھ اٹھانا دعائے مغفرت کے لیے، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ فرمایا وہ بچی چلی گئی واپس، اسی رات اس کفل نامی شخص کو موت آ گئی۔ اللہ کی قسم ایوان صاحب نے لکھا ہے جس طرح صبح لوگ اٹھے نا، کفل کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کے اگلے بھی معاف فرما دیے، پچھلے بھی معاف فرما دیے۔ تو فرمایا اللہ نے اس کفل کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ میرے بھائی صرف مخلوق خدا کے ساتھ پیار کریں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ تم پیار کریں، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے واللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ ان کو محبوب فرما لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ نص قطعی ہے، قرآن ہے، اللہ کا قرآن فرماتے چیز بھی ایسی خرچ کریں جو اپنے دل کو محبوب ہو، جو پسند ہو۔ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، جو چیز بچ گئی، ہم سمجھتے ہیں نا یہ طلباء کرام جو مہمان رسول ہوتے ہیں مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کی غلط سوچ ہوتی ہے، منفی سوچ رکھتے ہیں، جو شادی ہو یا خیرات ہو یا کل خانی ہو، اور میں یہ کھانا بچا ہوا مدرسے کے اندر بھجوا دیتے ہیں، وہ لے کر بندہ آیا، اللہ آپ کو بات بتا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، اور میں آپ مدرسے کے اندر بیٹھے تھے، بندہ آیا عرض کرتے حضور کھانا بچ گیا، رات ولیمہ شادی تھی، ولیمے کے اندر میرا دل کرتا ہے کہ اٹھا کر بچوں کو نہ دے دے، کھانا نہ کھلا دیں۔ استادوں نے جو جواب دیا دلیرانہ، اللہ کی قسم آج بھی ہمارے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے، استادوں نے فرمایا خبردار تو ان کو لاوارث سمجھتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی، شاید تیری 7 نسلوں نے بھی ایسا کھانا نہ کھایا ہو، اللہ کی قسم جو اللہ کے نبی کے غلام کھا لیتے ہیں۔ ان باتوں سے اللہ کی قسم گریز کریں، کبھی ایسا کام ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ لاوارث نہیں ہوتے۔ ایک بندہ اللہ کا برگزیدہ چلتا جا رہا تھا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اللہ کا بزرگ فقیر بندہ ہے، اور میں راہ کے اوپر چلتا جا رہا تھا، ایک عاشق بیٹھا تھا سیڑھیوں کے اندر اپنی معشوق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور میں گپیں کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ وہ بابے نے لکڑی کی جوتی پہنی ہوئی تھی، شوز پہنا ہوا تھا، ذرا توجہ کریں آخری بات آپ کی سماعت کے حوالے، فرمایا لکڑی کا شوز پہنا ہوا تھا، بابا بزرگ تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، چل رہا تھا، لکڑی سے مٹی اڑی، فرمایا وہ عاشق جو اپنی معشوق کے ساتھ بیٹھا تھا، مٹی اڑی اس کے کپڑوں کے اوپر جا کر گری، فرمایا عاشق اٹھا، اس نے بابے کو اس طرح زور سے چپیٹ ماری چہرے کے اوپر، لیکن بابا بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، وہ چل پڑا، آگے کی طرف چلا گیا، آگے سامنے ایک ٹال تھا، ہوٹل تھی، اس کے اوپر فرمایا ایک دودھ گرم کرنے والا دودھ گرم کر رہا تھا، اس نے بابے کو اٹھایا پکڑ کر بٹھایا، کہتے حضور یہاں بیٹھ جو۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اس نے گرم گرم پیالہ دودھ کا اس بابے کو پیش کیا، بابا کہتا ہے مالک تو ہی کریم ہے، کہیں سے چپیڑیں لگوا دیتا ہے، کہیں سے پھر گرم دودھ کے پیالے پلوا لیتا ہے، پر میں ابھی یہاں بیٹھا تھا، پیچھے سے خبر آئی بندہ چھت سے گرا، نیچے آ کر مر گیا، پر میں لوگ دوڑے دوڑے آئے پوچھتے ہیں تو بڑا عجیب مجذوب ہے، بڑا عجیب اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تو نے بد دعا دی، ابھی جس بندے نے تجھے چپیڑ ماری مارا وہ نیچے گرا مر گیا۔ اب سنے جو بندے نے جواب دیا اللہ کی قسم، فرمایا اس نے کہا نا نا یہ معاملہ میں نے نہیں کیا، یہ عاشق اور معشوق کی بات ہے، فرمایا اس کی معشوق کا کوئی وارث ہے، میرا بھی تو
کوئی وارث ہے نا، فرمایا لا وارث تو میں بھی نہ ہوں نا، فرمایا میرا بھی تو خدا وارث ہے۔ یہ بات اگر اس کے عاشق کو ناگوار گزری تو میرے خدا کو بھی یہ بات ناگوار گزری ہے۔ میرے بھائی کوئی لا وارث نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مخلوق خدا کے ساتھ تم پیار کرو، اللہ کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ آمین وما علی الشاء الا البلاغ۔